بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو جنات کے بارے میں طرح طرح سے سوالات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اکثر کام ہی جنات کا ہوتا ہے، مریض جنات کے آتے ہیں یا جنات سے متعلق جو بھی ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اس کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی موکلات مل جائیں۔ تو بعض تو کہتے رہتے ہیں ہمیں موکلات دے دو، موکلات جنات ہی ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگ جائے تو وہ موکل کہلاتا ہے۔ تو کیونکہ جنات کے بارے میں ہمارا ایک کنسپٹ ہے ہمارے دماغ میں، ہم نے بچپن سے قصے کہانیوں میں افسانوں میں یہ سنا ہوتا ہے، جیسے الادین کا چراغ تقریباً ہر کسی نے سنا ہوتا ہے کہ چراغ مل جائے گا، اس کو یوں رگڑیں گے، مٹی صاف کریں گے، اس سے جن صاف نکل آئے گا اور بولے گا کیا حکم ہے میرے آقا۔ میں کہوں گا میرے لیے بنگلہ بنا دو، میرے لیے گاڑی لے آؤ، میرے لیے دولت لے آؤ، اور میرے تو مزے ہو جائیں گے۔ جنات اگر اس طرح بنگلے بنا سکتے تو وہ کچرے میں رہتے۔ عموماً جنات، کافر جنات کچروں میں رہتے ہیں، درختوں سے لٹکے رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں۔ اگر وہ گاڑیاں لا سکتے تو پھر ان کی گاڑیاں نہ ہوتی، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنات دے دو، ہم ان سے کام لیں گے۔ کام سب سے پہلے کیا کام لیتے ہیں؟ ہمارے اس ماما کے لڑکے کو پکڑو، ہمارے اس چچا کے لڑکے کو پکڑو، ہمارے فلاں کزن کو قابو کرو، ہمارے فلاں کزن کو قابو کرو، ہمارے اس رشتہ دار کا کاروبار بند کرو، ہمارے اس رشتہ دار کی صحت بند کرو۔ اگر جنات اتنا سب کچھ کر سکتے، یا پھر ہم جنات سے جو سوالات کرتے ہیں، جنات کے بارے میں ہمارا ایک عجیب کنسپٹ ہے، ہم ڈرتے ہیں جنات سے، حالانکہ ہزاروں جنات مل کر سالوں تک ایک انسان پہ کام کرتے ہیں۔ جنات بھی عام ہو، انسان بھی عام ہو، تو ہزاروں جنات مل کر سالوں ایک انسان پہ کام کریں گے، پھر اس کو وہ قابو کر سکیں گے۔ تو اور ایک انسان ہزاروں جنات کو اکیلے قابو کر سکتا ہے، لیکن ہم جنات سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، غیب کی باتیں پوچھتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ اس سے بڑے بڑے کاموں کی امید رکھتے ہیں۔ جنات اگر کام کرتے، ایک واقعے پر پھر میں نے سوچا، قرآن پاک میں ایک مشہور واقعہ ہے جنات کے بارے میں، کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر میں جنات سے کام لے رہے تھے۔ اب بیت المقدس کا کام باقی تھا اور آپ کے وصال ظاہری کا ٹائم قریب آ گیا۔ آپ نے پہلے سے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کیا اور اس میں عصا کے سہارے سے کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن وہاں 1 سال تک عصا کے سہارے آپ کھڑے تھے۔ 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عصا کو نیچے سے دیمک نے کھا لیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، اور جنات کو پتہ لگ گیا کہ آپ کا وصال ظاہری ہو چکا ہے۔ تو اس سے کئی باتیں ہم پہ ظاہر ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ جنات کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھنا کہ جنات غیب جانتے ہیں، یہ کفر ہے۔ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے، اور اگر جنات غیب جانتے، بیچ میں خالی ایک شیشہ تھا، وہ 1 سال تک مشقت میں نہ ہوتے، وہ کام چھوڑ دیتے، لیکن بظاہر کڑے نظر آ رہے تھے، غیب ان کو ہے نہیں۔ تو اس لیے جنات سے یہ پوچھنا کہ فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا، یہ کام کیسے ہوگا، اس کو نوکری ملے گی یا نہیں، اس کو بیٹا ہوگا یا بیٹی، بیٹا ہوگا یا نہیں، یہ کب مرے گا، بارش کب ہوگی، یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوا، یہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جنات غیب جانتے ہیں تو پھر یہ کفر ہے اور قرآن پاک کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اور بعض اوقات اگر جنات سے معلومات کوئی عامل یا کامل کرتے ہیں تو وہ بھی یہ اس کا غیب دان سمجھتے ہوئے نہیں کرتے،
جیسے بالفرض اس کمرے میں چوری ہوئی ہے، اب کوئی عامل ایسا ہے جن کو جنات نظر آتے ہیں، وہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ اپنے موکلات اس کمرے میں بھیج دیتا ہے، چونکہ جنات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو اس کمرے میں جو موجود جنات ہوتے ہیں ان سے اس کے موکلات معلوم کر لیتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اس شخص کو بتا دیتا ہے۔ اب اس میں بھی غلطیوں کے چانس بہت ہوتے ہیں، جنات جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس طریقے سے معلومات کر کے جیسے انسانی ذریعے سے معلومات ہوتے ہیں اسی طرح جنات کے ذریعے سے معلومات۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، یہ کفر ہے۔ دوسرا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر جیسے ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا ایک کنسیپٹ ہے کہ جنات سے ہم بنگلے بنوائیں گے، ہم یہ کام کرائیں گے، یہ کام کرائیں گے، 1.5 ساری دولت ہم سے لے کر بنوائیں گے، یہ ہمارے کام کریں گے، فلاں دشمن کو زیر کرائیں گے، فلاں دشمن کو زیر کرائیں گے، بلکہ اب تو لوگ دشمنوں کو زیر نہیں کراتے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے کاروبار بند کراتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی صحت کا ستیہ ناش کراتے ہیں، صحت بند، رشتہ داری بند، کاروبار بند، یہ سارے دروازے رشتہ داروں کی ہی بند کراتے ہیں۔ لیکن اگر جنات اتنا زیادہ کام کرتے، شوق سے کام کرتے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جنات کے لیے شیشے کا کمرہ بنایا تاکہ وہ آپ کو دیکھ سکیں اور ان کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا وصال ظاہری ہو چکا ہے۔ اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بیت المقدس جیسا عظیم کام اور اس کام کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ کا عظیم رسول، جس ہستی کو کائنات کی جنات کی سب سے بڑی بادشاہی دی گئی تھی، جنات کو آپ کے تابع کیا گیا تھا، حکم دینے والا اللہ کا عظیم رسول، اور کام وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المقدس، لیکن وہ بھی اگر خوشی سے نہ کریں اور وہ بھی زبردستی ان سے کام لینا پڑتا ہو، اگر وہ خوشی سے کرتے، کیا حاجت تھی شیشے کا کمرہ بنا کے 1 سال تک عصا کے سہارے وصال ظاہری کے بعد کڑے ہو کر ان سے کام لینے کی؟ یہ خود ہی خوشی کر دے کہ اتنا عظیم کام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہم خوشی کریں گے۔ لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات نہ تو خوشی سے کام کرتے ہیں، نہ وہ اتنے اچھے کاموں کے شوقین ہوتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات علم غیب نہیں جانتے۔ اگر کام کے شوقین ہوتے، عصا کے سہارے کڑے ہو کر 1 سال تک وصال ظاہری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ اگر یہ کام خوشی سے کرتے تو بیت المقدس جیسا عظیم کام وہ اپنی خوشی سے کرتے، لہذا جنات اپنی خوشی سے کوئی کام نہیں کرتے، کام لینا پڑتا ہے۔ پھر جادوگر جو جنات سے کام لیتے ہیں وہ تو ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے بچوں کو قید کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو قید کرتے ہیں۔ جو تعویذ بظاہر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کے نیچے رکھو، اس کے ساتھ جادوگروں نے جنات کے بچوں کو، عورتوں کو قید کر کے وہ پتھر کے نیچے دبا دیتے ہیں، وہ قید میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ جب تک وہ مطلوبہ کام کریں ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں پانی میں ڈال دو تو ان کے بچے پانی میں قید ہو جاتے ہیں، ان کے خاندان والے پانی میں قید ہو جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ جلا دو، اب وہ جلنے کے بعد اگر وہ مطلوبہ کام کریں تو وہ آگ میں نہیں جلتے، ورنہ ان کے جسموں پہ آگ جلتی ہے۔ اس طرح وہ مجبوراً ان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں، انسانوں کو نقصان دینا پڑتا ہے، ان کے کاروبار کو بند کرنے پڑتے ہیں، ان کی صحت کو نقصان دینا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ وہ خود جلتے ہیں، ان کے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا جنات میں اتنی دلچسپی نہ لی جائے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے اتنی طاقت دی ہو، ان کے کچھ تابع کیے ہوں، خود سے ان کے تابع ہوئے ہوں، ان کے حکم مانتے ہوں، ان کے باتوں کو مانتے ہوں، تو وہ اچھی بات ہے۔ لیکن جنات کو تابع کرنے کے لیے چھلے کرنا، 40 دنوں تک پہاڑوں میں، غاروں میں یا راتوں کو بیٹھنا کہ ایک جن ملے گا یا جن ملیں گے، تو یہی محنت ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تاکہ جنات کا رب مل جائے، کائنات کا رب مل جائے۔ اگر کائنات کا رب مل گیا، کائنات کے رب کی رضا مل گئی، کل کائنات ہماری، اور جنات کا رب مل گیا تو جنات ہمارے،
تو جنات کو پانے کے لیے کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، اور اپنے رشتہ گھر والوں سے تعلق چھوڑ دیں، ترک جلالی کریں، ترک جمالی کریں، پھر جنات ملیں گے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ جنات پر نظر رکھنے کی بجائے جنات کے رب پہ نظر رکھیں، مخلوق پر نظر رکھنے کی بجائے مخلوق کے رب پہ نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دوسروں کو نقصان دینے، شر پہنچانے، تکلیف پہنچانے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔